بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، 8 شوال سعودی عرب کی سرزمین پہ، حجاز کی سرزمین پہ یہ حکم لاگو ہوا کہ مزارات کو منہدم کر دیا جائے۔ منہدم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے سے یہ بنے ہوئے تھے اور صرف جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا گیا، بلکہ دوسری مقدس قبریں، تاریخی شواہد مٹائے گئے۔ حتیٰ جنت المعلی مکہ میں جو قبرستان تھا وہ مسمار ہوا، اور اسی سال حکم ہوا کہ قبر حسین ابن علی کو بھی مسمار کیا جائے اور منہدم کیا گیا روضہ ابا عبداللہ الحسین۔ یہاں تک کہ احد کا قبرستان جو کہ کفار قریش کے مقابلے میں شہداء جہاں دفن تھے، تو ان کو منہدم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے مقابل میں جو آئے تھے ان کی مذمت ہوگی، ان شہداء کی تعریف ہوگی۔ جب ان کی یاد باقی رہے گی تو پھر ان مخالفین کا کوئی ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اتنی اہمیت کا حامل تھا یہ قبرستان کہ شہزادی کونین زخمی ہونے کے بعد بھی ہفتے میں 2 مرتبہ احد کے قبرستان جایا کرتی تھی۔ اتنا زیادہ تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ جانتے تھے یہ لوگ کون دفن تھا احد کے قبرستان میں؟ حضرت حمزہ سید الشہداء دفن ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ ابن حرام، اور کئی سارے شہدائے احد وہاں دفن ہیں۔ ان کی یاد منانے کے لیے یہ طریقہ کار تھا قدیم دور سے کہ لوگ جایا کرتے تھے۔ جیسے کہ بیان ہوا، شہزادی کونین بھی ہفتے میں 2 مرتبہ احد کے قبرستان جایا کرتی تھی۔ تو یہ عناد اور بغض ابھی سے نہیں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مسمار کر دیا گیا، بلکہ تاریخ میں عجیب بات ملی کہ حاکم شام کے دور میں سیلاب کا رخ احد کے قبرستان کی جانب کیا گیا۔ یہ صرف 8 شوال کو مسمار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ تاریخ دہرائی جا چکی ہے۔ کس کی جانب سے؟ ان کی اولادوں کی جانب سے جو احد میں نبی کریم کے مقابلے میں آئے تھے۔ سیلاب کا رخ احد کے قبرستان کی جانب کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ سید الشہداء کی قبر مسمار ہو جائے اور دوسرے شہداء کی قبریں مسمار ہو جائیں۔ مگر یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ احد کے 46 سال بعد، 46 ایئرس کے بعد احد کے قبرستان کی جانب سیلاب کا رخ کر دیا گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ قبریں کھل گئیں، یہاں تک کہ انتہائی مشکل وقت تھا جنگ احد میں۔ کیا مشکل وقت تھا؟ کہ قبریں بھی ایک ایک شخص کی ایک نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک ایک قبر میں کئی سارے لوگ دفنائے گئے۔ کسی کا رشتہ دار کسی کے ساتھ ملا کے ایک ہی قبر میں دفنایا گیا، جناب حمزہ کے ساتھ کسی اور کو۔ اسی طریقے سے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میرے والد کے بہنوئی، ان کو میرے والد کے ساتھ دفنایا گیا، عبداللہ ابن حرام۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ معجزہ یہ ہوا کہ جب احد کے قبرستان کی جانب سیلاب کا رخ کر دیا گیا تو قبریں کھل گئی، میرے والد کی بھی قبر کھلی، جو قبروں کے نشان کو مٹانا چاہ رہے تھے، ان صاحبان قبور کے ذکر کو مٹانا چاہ رہے تھے۔ معجزہ یہ ہوا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شہدائے احد میں جو میرے والد تھے ان کی قبر جب کھلی ہے تو کفن ویسا ہی صحیح سالم تھا، جسم ویسا ہی صحیح سالم تھا جیسا ہم نے 46 سال پہلے دفنایا تھا۔ یہاں تک کہ لکھا کہ پیشانی سے خون جاری تھا تو دفناتے وقت ہاتھ پیشانی پر تھا۔ 46 سال بعد جب وہ ہاتھ ہٹایا گیا تو خون کا فوارہ نکلا۔ کپڑا رکھ کے دفنانے کی کوشش کی گئی، خون نہیں رکا، تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کی چاہت ہے کہ یہ شہداء اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ دوبارہ ہاتھ وہیں رکھا، حتیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کے شہداء کے دفن ہونے کے بعد ان کے قدمہائے مبارک پہ ہرمل دانہ چھڑک دیا تھا، وہ جو لبان کا دانہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے والد کے انگوٹھے پر ہرمل کا وہ دانہ بھی 46 سال بعد بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ قبریں اس وقت نہ مٹا سکے، یہ قبریں حاکم شام کے دور میں مٹانے کی کوشش کی گئیں، مگر ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے، اس وقت نہ مٹا سکے تو پھر یہ جنت البقیع اور دوسرے قبرستان اور احد کے قبرستان کو مسمار کر کے ان کی یادوں کو ختم نہیں کر سکتے جب تک ان ہستیوں کو یاد کرنے والے موجود ہیں۔ ارباب ارضا، سامعین کرام، یہ بات ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم
تاریخ کو یاد رکھیں اور تاریخ کا ذکر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تاریخ کو بھولیں تو تاریخ ہمیں بھلا دے اور بار بار وہی غلطیاں ہم دہراتے رہیں جو تاریخ میں ہو چکی. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رسول اور آل رسول کے وفاداروں میں شمار فرمائے.